الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، قرآن حکیم میں اور دین اسلام میں دو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں۔ ایک اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے اناد کی، اور دوسری اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے انابت کی۔ اناد اور انادی اس کافر کو کہتے ہیں یا اس انسان کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر پھر بھی اس کا انکار کر دے، محض ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا انکار کرتا چلا جائے۔ اس آدمی کو معاند کہتے ہیں، انادی کہتے ہیں، انادی کافر۔ ایسے بدبخت لوگ زندگی میں جہاں کہیں بھی پائے جائیں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں چاہے وہ کافروں میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہ اسی طرح ضد کی حالت میں ہی، انکار کی حالت میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ ہوتے ہیں انابت رکھنے والے۔ انابت کا مطلب ہے رجوع کرنے والے، کہ ایک میرا موقف ہے، جب حقیقت سامنے آ گئی، جب دلائل سے کسی نے مجھ کو کوئی بات سمجھا دی تو میں نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا اور میں نے حق کو قبول کر لیا۔ یہ فطرت اللہ تعالیٰ جن انسانوں کو عطا کرے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جی، وہ خوش نصیب۔ یہ جتنے صحابہ کرام آپ کو نظر آتے ہیں یہ یہی لوگ تھے کہ باپ کا دین، دادے کا دین، پردادے کا دین کوئی تھا، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے ان کو بات سمجھا دی تو انہوں نے ایک منٹ لگایا اور فوراً اس بات کو قبول کر لیا۔ تو زندگی کے عام رویوں میں بھی یہ رویہ انتہائی اچھا رویہ ہے کہ جب آپ کو کوئی حقیقت اور سچ بات سمجھا دے تو آپ فوراً اس کو قبول کریں۔ یہ نہ دیکھیں میں نے کل کیا تھا اور وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ۔ تو یہ قرآن کے انکار کرنے والے بالعموم یہی انادی لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے، ام یقولون افترا، اس کو آپ نے گھڑ لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کس نے گھڑ لیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ نالائکو، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مکے کے شہر میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے، کوئی ایسا مکتب نہیں ہے، کوئی ایسا عالم نہیں ہے ہاں جی جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو یا ان کے شاگرد بنے ہوں ہاں جی، اور پھر یکایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت کتاب، ان پڑھ آدمی تو ایک سطر نہیں لکھ سکتا۔ کوئی ہے ایسا جس کو آپ جانتے ہو کہ وہ ان پڑھ ہے اور پھر اس نے بڑے بڑے عالموں سے کتابیں نہیں لکھی گئیں، اور لیکن دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار کتاب پیش فرما دی، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اگر اس کو گھڑ لیا ہے تو لے آؤ، بسورۃ، ایک سورت لے آؤ، بمثلہ، اس کی مثال ایک سورت لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کہ لے آؤ فاتو بسور مفتریات، بعشر سور مفتریات، کہ 10 صورتیں اس طرح کی بنا کے لے آؤ۔ اور ایک مقام پر کہا گیا کہ اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ، فاضو اس طرح کی بات لے آؤ نا۔ تو یہاں ایک صورت کہا گیا، وہاں 10 صورتیں کہا گیا، وہاں پورا قرآن کہا گیا، تھوڑی سی ترتیب الٹی ہے۔
پہلے کہا گیا ہے کہ اس طرح کا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے۔ آخر میں پھر اللہ پاک نے فرمایا چلو ایک صورت بنا کے لے آؤ، اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی ہے، تو ان سے زیادہ تم کھاتے ہو، ان سے زیادہ تمہارا جسم مضبوط ہے، فصاحت کے دعوے کرتے ہو، بلاغت کے دعوے کرتے ہو، بڑے بڑے مجموعوں کو تم اپنے یعنی لیکن لے آؤ نا، پھر لاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے کہا تھا کہ میں قرآن بنا سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا بناؤ تم، دوسرے یہودیوں نے کہا، تو اس نے کہا جی میں اس شرط پر بناؤں گا کہ مجھے ایک بہترین کمرہ دیا جائے جس میں ساری سہولتیں میسر ہوں، اور میرے بال بچوں کا سارا خرچہ سارے لوگ اٹھائیں، اور میں پھر یہ قرآن لکھنا شروع کرتا ہوں، ان کے مقابلے کا قرآن ہوگا، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ وہ قرآن ہے یا یہ قرآن ہے، اصلی کون سا قرآن ہے۔ تو اس کی قوم کے لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ مان لیا، کیونکہ ایک چیلنج تھا، اور چیلنج کے سامنے سارے بے بس تھے اور اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے، اپنے آپ کو جھوٹا محسوس کرتے تھے کہ قرآن نے لکھ کر چیلنج دیا ہے اور ہم سارے کے سارے لوگ اس کا جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو انہوں نے وہ کمرہ بھی یعنی دے دیا اور اس کے اندر ساری سہولتیں بھی دے دی، لیکن کہتے ہیں جب وہ 12ویں پارے تک پہنچا لکھتے لکھتے تو ایک رات اسے چیخ ماری، زور سے چیخ ماری، اور زور سے جب چیخ ماری تو لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیوں چیختے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں ایک آیت میں نے ایسی پڑھی ہے کہ میں بس سمجھ گیا ہوں کہ اس جیسا کلام میرے پاس نہیں بلکہ کسی انسان کے پاس۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن کوششوں کا کیا ہے، لوگ تک بندی کر کے شعر لکھ لیتے ہیں، لیکن لوگ ان کو شاعر تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہاں جی، بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز پیش کریں۔ آج اس دور میں بھی کوشش نیو قرآن کے نام سے، فرقان کے نام سے لوگوں نے کتابیں لکھ کر ان کو پیش کیا ہے کہ یہ نیا قرآن ہے اور یہ فرقان ہے، لیکن لوگوں نے قرآن کے مقابلے کی کتاب کسی وقت بھی اس کو نہیں سمجھا۔ وہ لوگ جو اندھیروں میں رہتے ہیں وہ بے شک اس کو سمجھ لیں، جس نے اصل چیز کو نہیں پڑھا، اب اس کے سامنے کوئی چیز لے کے آئے کہ جناب یہ قرآن ہے، تو اس نے اصل قرآن تو دیکھا نہیں ہے، وہ گمراہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو، انسان کو اپنے کتاب کا علم ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے، جس طرح خوراک آپ کی ضرورت ہے، آپ کو بدلنا چاہیے۔ گرمی جب آتی ہے، سردی جب آتی ہے، تو کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں نے اب سردی کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے نا، گرم کپڑے لے آتا ہے اور سردی سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ مخالفین اس وقت بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ خود آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر اتنا علم ہو، آپ قرآن کو اتنا جانتے ہیں کہ کوئی قرآن دوبارہ اس طرح کا کوئی کہے کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے دین، تو آپ اس کے منہ پردے ماریں کہ دین وہ نہیں ہے، دین یہ ہے۔ دیکھیں، جہاں کمزوری ہوتی ہے، جسم کے جس عضو کے اوپر کمزوری ہوتی ہے، مرض کا حملہ وہاں ہوتا ہے۔ آپ کا علم کمزور ہوگا تو ہر اداکار آپ کو گمراہ کر لے گا۔ اس وقت دیکھیں امت کو ہر کوئی بلیار آدمی اٹھتا ہے، 2 تقریریں کرتا ہے اور ایک پورے کا جتھا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ فرقے جو بنے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی، اہل حدیث، یہ بریلوی دیوبندی، یہی تو ہے۔ کیا ہے بنیاد دین کی اگر واضح ہو تو کوئی مولوی آپ کو بدراہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو پیچھے نہیں لگا سکتا۔ یہ پیچھے لوگ اس لیے لگا لیتے ہیں کہ دین کی اصل معلوم نہیں ہوتی، اور دین کی اساس جو ہے یہ قرآن حکیم، یہ اگر آپ کے اوپر ہوگا کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لیونا بصورت مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلانا چاہتے ہو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اکٹھے ہو کر زور لگاؤ، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔
تو صدیوں سے یہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکا، کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا سچی بات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان لاتے رہے، لیکن جب وہ نبی گیا تو معجزہ بھی چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا معجزہ عطا کیا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، میرا معجزہ باقی رہے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا معجزہ موجود ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ وہ چیز جو انسان کو ایمان، پھر فرمایا کہ اس کو علم حاصل کرو۔ لوگ اپنے امتیوں کے ساتھ، نبی اپنے امتیوں کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ میرا معجزہ دیر تک باقی رہے گا، اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو میری امت کے لوگ، قرآن کو ماننے والے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے، اور میں اس کے اوپر فخر کروں گا۔ جی تو فرمایا یہ ہے کہ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، لے، اس کا مطلب ہے تم نہیں لا سکتے تو تم جھوٹے ہو، اور جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم